بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری کوئی بھی صلاحیت فکس نہیں ہے۔ آپ فلاں صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوئے ہو، اب یہ آپ کا زندگی بھر کا مقدر ہے، آپ کو اسی کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا، بلکہ ہم اپنی کسی بھی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو توجہ اور حاضر دماغی کنسنٹریشن اینڈ اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے زبردست ٹیکنیکس بتانے والا ہوں۔ اگر آپ بائک اڑا رہے ہوں یا سمندر کی پہاڑ جیسی لہروں پر تیر رہے ہوں، ایسی صورت میں اگر آپ منی پرابلم، فیملی ایشوز، جاب سٹریس کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو کیا ہو سکتا ہے یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ بائک اڑانے والا شخص اگر صرف ایک سیکنڈ بھی کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچے گا تو پکا گیا۔ اولمپک میں جیتنے اور ہارنے والے میں اکثر اوقات ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے کا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہی دھیان دوسری جانب گیا، جیت ہار میں بدل جاتی ہے۔ لیکن جب ہارا ہوا بھی فل توجہ کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے۔ ہمارا دماغ توجہ کی طاقت سے بھرا ہوا ہے، اس کی اپر لمٹ تو کوئی ہے نہیں۔ کنسنٹریشن یعنی توجہ کی طاقت کو بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ملتا ہے، آپ اس طریقے پر عمل کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میں نے بھی اس سنت ٹیکنیک پر عمل کیا ہے، مجھے بہت ہی شاندار ریزلٹس دیکھنے کو ملے۔ جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مکمل مڑ جاتے، اپنا چہرہ مبارک اور سینہ مبارک اس شخص کی طرف کر لیتے۔ جب تک وہ شخص اپنی بات مکمل نہ کر لیتا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات غور سے سننا پسند فرماتے۔ اس چیز کو سائنٹیفک ٹرم میں باڈی لینگویج آف کنسنٹریشن کہا جاتا ہے۔ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہوں، اگر آپ اپنا چہرہ اور آنکھیں اس طرف کر لیں اور اپنا سینہ اس طرف مکمل موڑ لیں تو آپ کا دھیان کئی گنا بڑھ جائے گا۔ کنسنٹریشن یعنی توجہ کے لیے کام کا انٹرسٹنگ ہونا بھی ضروری ہے، مگر یہ سیکنڈری آپشن ہے۔ سب سے اہم ہے آپ کی باڈی لینگویج یعنی جسمانی انداز۔ چاہے آپ کا کام کتنا ہی انٹرسٹنگ کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ اپنی آنکھیں اور چہرہ اس چیز سے ہٹا لو گے تو آپ کی توجہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹی وی دیکھنا بھی بہت ہی انٹرسٹنگ کام ہے، مگر اس طرح دیکھنے اور اس طرح دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ گھوڑا گاڑی میں گھوڑا اس لکڑی کے اندر ڈالا جاتا ہے، آنکھوں کو سائیڈ سے کور کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گاڑی کو اچھے سے چلانے کے لیے گھوڑے کی کنسنٹریشن کے لیے مکمل تیاری اور سیٹنگ کی جاتی ہے۔ ایونٹس اور پروگرامز وغیرہ کو بھی اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے تاکہ کٹھن سے کٹھن کام بھی آسان لگے۔ ایونٹ مینجمنٹ ارینجمنٹس، ایونٹ پلانرز کا کام بھی کسی کام کو آسان اور اٹریکٹیو بنانا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی کام بغیر بوجھ بنے مزے سے ہو جائے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کا فوکس لیزر کی طرح شارپ ہو جائے گا۔ گھنٹوں کا کام منٹوں میں نہ ہونے لگے تو کہنا، ایک تو کام جلد اور آسانی سے ہوگا، دوسرا جلد کامیابی ملے گی۔ کام آسان ہو یا مشکل، پسندیدہ ہو یا کٹھن، آپ کی باڈی لینگویج یعنی کام کرنے کا انداز ہی آدھا کام ختم کر دیتا ہے۔ سچ میں باڈی لینگویج والی یہ ٹیکنیک بہت اہم ہے۔ جسمانی حرکات کو تبدیل کرنے سے دماغ کے کام کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں نے کافی مشاہدہ بھی کیا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس پڑھنے سے پہلے پڑھنے کی مکمل پریپریشن کرتے ہیں، جس طرح گھوڑے کو بگی میں ڈالنے سے پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس دیوار کی جانب اپنا چہرہ کر کے پڑھتے ہیں یا کونے میں بیٹھتے ہیں۔ یہی چیز باڈی لینگویج آف کنسنٹریشن کہلاتی ہے۔
مطلب توجہ کو بڑھانے کے لیے آپ نے صرف اپنے جسمانی انداز کو بدلنا ہے۔ دوسری چیز ہے حاضر دماغی یعنی اویئرنیس۔ اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی توجہ کہاں کہاں اور کتنی دیر کے لیے لگانی ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ کسی کام کو فل توجہ کے ساتھ کر رہے ہوں اور آس پاس ایسی چیزیں رونما ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ شخص فل توجہ کے ساتھ بھاگ رہا تھا، کسی نے اسے گرانے اور روکنے کی کوشش کی، گھر میں آگ لگ جائے، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، کوئی بہت ضروری کال ہو۔ توجہ کے ساتھ ساتھ حاضر دماغی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بھاگتے ہوئے توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حاضر دماغی یہ ہے کہ آپ نے خود کو کہنا کہ مجھے منزل پر پہنچنے سے پہلے رکنا نہیں ہے، فلاں چیزوں کو میں منزل پر پہنچنے کے بعد دیکھوں گا، مگر مجھے محفوظ انداز میں بھاگنا ہے۔ یہاں پر توجہ بھی ہے اور ساتھ میں حاضر دماغی بھی۔ اس طرح چلنے والا شخص دنیا سے کٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا دماغ خیالات کی دنیا میں کھو چکا ہوتا ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ کیا سوچ رہا ہوتا ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ۔ مطلب دماغ اور جسم الگ الگ طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے، مگر دماغی حاضری، الرٹنس اور اویئرنیس کو بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ جو سنت بھی ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے ماضی اور فالتو کے خیالات سے رابطہ منقطع کر لینا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی بھی کام کی شروعات کرنی ہے۔ یہ ٹیکنیک مائنڈ سائنسز کی نظر میں بالکل 100% کام کرتی ہے۔ جب آپ کے دماغ میں خیالات اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ان سے نجات حاصل کرنی ہے۔ حاضر دماغ بننے کے لیے آپ نے دماغ کو خیالات سے خالی کر کے چیزوں کو آبزرو کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ جو بندہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں سے آزاد ہوتا ہے، مطلب فالتو کے خیالات سے آزاد ہوتا ہے، وہی حاضر دماغ بن سکتا ہے۔ وہ آس پاس کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، چیزوں اور باتوں کو جلد پک کرتا ہے۔ حاضر دماغی نماز پڑھنے سے بڑھتی ہے، دماغ پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پاور نیپ اور ایکسرسائز سے بھی بندہ حاضر دماغ بن جاتا ہے۔ توجہ اور حاضر دماغی یعنی کنسنٹریشن اور اویئرنیس کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک چیز پر توجہ دینا سیکھ گئے تو آپ حاضر دماغ رہنا بھی سیکھ لو گے۔ جو بندہ فوکسڈ ہوتا ہے وہی حاضر دماغ بھی بن جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کا دماغ اوور تھنکنگ میں قید ہوتا ہے وہ توجہ اور حاضر دماغی سے خالی ہوتے ہیں۔ آپ باڈی لینگویج آف کنسنٹریشن والی ٹیکنیک کو پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کی کنسنٹریشن اور اویئرنیس دونوں بڑھ جائیں گی۔ اگر آپ اس ٹیکنیک کو پریکٹس کریں تو آپ جلد حاضر دماغ بن جاؤ گے۔ وہ ہے پوز بٹوین ایکٹیویٹیز، مطلب ایک کام کو ختم کر کے دوسرے کام کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا وقفہ کریں۔ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ماضی سے رابطہ ختم کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام کی شروعات کریں اور الحمدللہ پڑھ کر کام کا اختتام کریں۔ پھر تھوڑا سا وقفہ یعنی پوز کر کے نئے کام کی شروعات کی جائے تو سب سے اچھا ہے۔